9-10 محرم کے حوالے سے 2 ضروری گزارشات آپ حضرات سن لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے رکھتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی کے لیے یہ یہاں کے جو یہودی ہیں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں بھی محبت رکھوں، لہٰذا میں بھی 10 محرم کو روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملاؤں گا تاکہ ہماری مشابہت ان یہود کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، اس کے ساتھ 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ ملا کر رکھا جائے، یہ 2 روزہ رکھی جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو ہے عمل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش وہ یہ ہے یعنی 10 محرم کو 9-10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو آدمی 10 محرم کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو تو روزے کا حکم ہے اور فراوانی پھر کیسے کی جائے؟ اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ دن کے وقت میں خریداری کر لی جائے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہے خرید لی جائے، پھر افطاری کے وقت میں گھر والوں کو وہ کھلا دی جائے، تو اس طرح وسعت کا جو معاملہ ہے وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا اور جو روزہ رکھنے کی جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی راحتیں رکھی ہیں، خوشیاں رکھی ہیں، ان کی زندگی سے جب ہم ہٹتے ہیں تو پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔